الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری کو، ان کے والدین کے شکل و صورت کو، ان کے والدین کے اخلاق و کردار کو، ان کے والدین کے معاملات کو، ان کے والدین کی زندگی شب و روز کو سمجھنے کے بعد غوث اعظم بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ نے ان کے والد محترم کے حوالے سے سیب والا بڑا مشہور واقعہ بار بار سنا ہوگا۔ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہوگا۔ آج موقع کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میں یہ واقعہ پھر آپ کے سامنے دہراؤں گا اور اس واقعے کے پردے میں چھپے ہوئے بہت سے راز آپ کے سامنے پیش کروں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد، جن کا نام کتابوں میں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی آتا ہے، ابو صالح موسیٰ آپ کا نام ہے،
اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے پوری زندگی اسلام کی خاطر جہاد فرمایا ہے، تو چونکہ جنگ کو آپ نے اپنا دوست رکھا، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ چوری تو اسے کہا جاتا ہے مال مالک کے قبضے میں ہو اور آپ نے اسے اٹھا لیا ہو، بن اجازت کے اٹھایا ہو، رات کے اندھیرے میں اٹھایا ہو، دن کے اجالے میں اٹھایا ہو، یعنی مال پر مالک کا قبضہ ہو، آپ نے اسے اٹھا لیا، اسے چوری کہا جائے گا۔ لیکن یہ مال تو مالک کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ دریا میں روزانہ نہ جانے کتنے سیب ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہوں گے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جو اٹھایا تھا، اس کا شمار چوری میں نہیں تھا، اس کا شمار جو ہے ڈکیتی میں نہیں تھا، اس کا شمار حرام و ناجائز میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود معافی تلافی کے لیے جاتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہی اللہ والوں کی خوبیاں ہوتی ہیں، یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ارے حرام و ناجائز کے قریب جانا دور کی بات ہے، اگر ان سے معمولی سی کوئی خطا ہو جاتی تو اس خطا پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ معمولی سی کوئی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی پر بھی وہ گریہ زاری کرتے تھے، رات رات بھر آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ چند نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پرہیزگار شمار کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی 1-2 مہینہ ہوا، ہم داڑھی منڈانے والوں کو حقیر فقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی چلہ کاٹا ہے 1-2 مرتبہ، ابھی 40 دن کا چلہ کاٹ کے آیا، ابھی 40 دن کے چلے میں جا کر آئے ہیں، اس کے باوجود وہ فخر نہیں کرتے، بلکہ خوف خدا میں ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتا ہے۔ اللہ کے خوف میں وہ ہمیشہ کانپا کرتے ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی نے حرام کام نہیں کیا تھا، کسی کا مال جبرن نہیں چھینا تھا، کسی کا مال چرایا نہیں تھا، بلکہ اے مسلمانوں ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اٹھا کر کھا لیا، لیکن اس پر بھی چلے معافی مانگنے کے لیے، حتیٰ کہ آگے بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہنچتے ہیں، دریا کے کنارے آپ کو سیب کا باغ نظر آتا ہے، ایک درخت کی کئی ٹہنیاں اس دریا کے اندر جھکی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا وہ سیب جو میں نے کھایا تھا یقیناً اسی باغ کا ہوگا۔ آپ نے دریا کو پار کیا، باغ کے اندر جاتے ہیں، جا کر مالک کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے، عبداللہ سمی جس کا نام تھا۔ آپ نے جا کر ان سے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ عبداللہ سمی نے جواب دیا اس باغ کا مالک میں ہوں۔ اے نوجوان تو یہ کیوں پوچھتا ہے؟ آپ نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا تو مجھے معاف کر دو، یا تو کوئی کفارے کی صورت ہو تو بتا دو، اللہ مجھے قیامت کی پکڑ سے بچا لے، یہاں جو کچھ بھی ہو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ عبداللہ سمی نے جب اس نوجوان کو دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ارے میرے درخت سے روزانہ نہ جانے کتنے سیب گرتے ہیں، نہ جانے کس کنارے لگتے ہیں، نہ جانے کون اٹھاتا ہے کون کون کھاتا ہے۔ آج تک میں نے نہ سیبوں کا پیچھا کیا، نہ میں نے اس کی انکوائری کی، نہ میں کسی کو پکڑنے کے لیے گیا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بندہ خود بخود سیب کھانے کے بعد مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ عبداللہ سمی سمجھ گئے آنے والا کوئی معمولی بندہ معلوم نہیں دیتا، کوئی اللہ والا معلوم دیتا ہے، کوئی نیکوکار معلوم دیتا ہے۔ اب آپ نے فوراً معاف نہیں کیا بلکہ امتحان شروع کیا، آزمانا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ نوجوان اگر واقعی تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو سن، تو نے وہ جو سیب بن اجازت کے میرے کھایا، میں تجھے یوں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کروں، اس کی خاطر تجھے 10 سال تک اس باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، 10 سال تک میری غلامی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ایک سیب کے عوض 10 سال کی غلامی کتنا مہنگا سودا تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً ناراض ہو جاتے، ہم اور آپ ہوتے تو فوراً تو تڑاک کرنا شروع کر دیتے، ہم اور آپ ہوتے تو گالی گلوز پر آمادہ ہو جاتے، لیکن قربان ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پر جب عبداللہ سمی نے کہا اس سیب کے عوض 10 سال تک تمہیں میری غلامی کرنی ہوگی، فوراً عرض کرتے ہیں معافی کی جو بھی صورت ہو مجھے منظور ہے، اگر 10 سال غلامی کر کے سزا معاف ہوتی ہے تو مجھے وہ بھی منظور ہے۔ آپ نے باغ کی رکھوالی کرنی شروع کر دی، آپ نے باغ کی باغبانی شروع کر دی، آپ سوکھے پتے جھاڑو
لگا کر اٹھاتے تھے، آپ درختوں میں پانی ڈالتے تھے، آپ درخت پر چڑھ کر تیار سیب کو توڑتے تھے، اسے کاندھے پر رکھ کر بازار لے جا کر بیچتے تھے، عبداللہ سمئی کی بکریاں چراتے تھے، ان کے گھر کا پانی بھرتے تھے، یہاں تک کہ 10 سال تک نوکری کی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 10 سال مکمل ہونے کے بعد حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں 10 سال ہو گئے، کیا میں نے وہ جو سیب کھایا تھا آپ اسے معاف کرتے ہیں؟ عبداللہ سمئی نے کہا 10 سال تک تو نے بڑی خدمت کی ہے، 10 سال تک واقعی تو نے بڑا کام کیا، لیکن اب بھی میرے سیب کی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے 2 سال تک اور غلامی کرنی ہوگی، 2 سال تک اور نوکری کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر! اس پر بھی اف نہیں کرتے، تو تڑاک نہیں کرتے، بے چوں چرا راضی ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے آخرت کی سزا سے بچا لے، 2 سال میں اور نوکری کرنے کو تیار ہو، یہاں تک کہ 2 سال غلامی کرتے ہیں۔ 12 سال مکمل ہو گئے، اب 12 سال ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کیا اب اس سیب کی خطا کو معاف کرتے ہیں؟ عبداللہ سمئی نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک آخری شرط اور ہے، اگر اس آخری شرط کو تو مانے گا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا معافی کی اب کیا صورت ہے، اب کون سی شرط ہے؟ جناب عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن میری ایک بیٹی ہے، اگر اس بیٹی سے تو نکاح کرنے کو تیار ہوگا تو میں تیرے سیب کھانے کی غلطی کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں مجھے یہ بھی منظور ہے، بس وعدہ کریں کہ آپ آخرت میں میرے خلاف مقدمہ دائر نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس سیب کے بدلے قیامت میں میری پکڑ نہیں کریں گے۔ عبداللہ سمئی نے کہا نوجوان پہلے سن لے، اس کے بعد طے کرنا کہ تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ عبداللہ کے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہر کر سوچے تو صحیح، کون ہے، کیسی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، جو کہ سید زادے ہیں، جن کا تعلق میرے نبی کی آل سے ہے، جو کہ متقی پرہیزگار ہیں، خوف خدا میں رونے والے ہیں، اپنے نفس کو اپنے مولا کی رضا کے لیے قربان کرنے والے ہیں۔ یقیناً رب نے ان کے چہرے کو تقوی و طہارت کا نور عطا فرمایا تھا، رب نے ان کو اپنے محبوب کی نسبتوں کا نور عطا فرمایا تھا۔ ارے آج کسی اندھے سے کہو، کسی اندھی سے نکاح کرنا چاہو گے، ایک اندھا بھی اندھی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں بھی اندھا ہوں، وہ بھی اندھی ہے، آخر زندگی کیسے گزرے گی؟ کم سے کم میں اندھا، وہ آنکھ والی ہو، میں اس کی آنکھ سے دنیا دیکھوں گا، کم سے کم میں گونگا، وہ تو بولنے والی ہو، میں چل نہیں سکتا، وہ تو چلنے والی ہو، گھر کے کاموں میں مدد ہوگی، بچوں کی پرورش میں مدد ہوگی۔ آج کوئی اندھا بھی اندھی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، آج کوئی لنگڑا بھی لنگڑی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، آج کوئی گونگی بھی گونگے سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ہم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے حسن و جمال کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ خاصی قد حسن و جمال کے حوالے سے بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کریل جوام تھے، اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، اللہ نے اچھا گونگی ہے، یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے، اس کا مطلب سلام کو سنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن کو منایا کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ جب تم روزہ رکھ کر 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے دن کو مناتے ہو تو ہم اس میں پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم بھی اس دن روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن منائیں گے، لیکن آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا چونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کو کاپی نہیں کریں گے، بلکہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9-10 کا رکھو یا تو 10-11 کا رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اسی لیے کہا جب عاشورے کا روزہ رکھو تو 1 رکھنا مکروہ ہے، جب بھی رکھو 2 رکھا کرو۔ اے مسلمانوں، روزہ رکھنا یہ جائز کام ہے، روزہ رکھنا حلال کام ہے، روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام ہے۔ یہودی نیکی کا کام کر رہے تھے، لیکن آقا نے فرمایا اس نیکی میں بھی ہم انہیں کاپی نہیں کریں گے، 1 رکھتے تھے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 رکھیں گے۔
تھے، تو جب نیکیوں میں نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کی کاپی نہ کرو، تو کیا حرام و ناجائز میں ان کی کاپی کرو گے؟ آقا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ اسی لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، ویلنٹائنز ڈے منانے والوں، یہود و نصارہ اور دنیا کے مشرک قوموں کے راستوں پر چلنے والے، توجہ کے ساتھ سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، انہی میں سے ہوگا۔ زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے، زندگی بھر رسول اللہ کرتے رہے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھایا جائے، دنیا کے مشرک قوموں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، میں نے بھی کالج کا دور دیکھا ہے، میں نے بھی وہاں پر لوگوں کو روز ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوا دیکھا ہے، ساری ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوا دیکھا ہے، ٹائی ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوا دیکھا ہے، فرینڈشپ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوا دیکھا ہے، ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوا دیکھا ہے۔ مجھے غیرت آتی کہتے ہوئے کہ ان تمام چیزوں کو صرف دنیا کے غیر مسلم سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر ان تمام حرام و ناجائز کاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، ایک لڑکی سے ہمارا رشتہ، ایک عورت سے ہمارا رشتہ سوائے ماں کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے بہن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے بیٹی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے بیوی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چند رشتے ہیں جو ہمارے لیے حلال و جائز ہیں۔ اسلام نے اپوزٹ سیکس کے درمیان، ایک مرد و عورت کے درمیان کسی فرینڈشپ کے رشتے کو جائز قرار نہیں دیا۔ ایک لڑکی نہ ہماری فرینڈ ہو سکتی ہے، نہ ہماری گرل فرینڈ ہو سکتی ہے، ایک لڑکا نہ کسی لڑکی کا فرینڈ ہو سکتا ہے، نہ اس کا بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے۔ یہ رشتے دنیا میں پیدا ہوئے اور یقیناً یہ پیدا کیے رشتے شیطان کے ہیں اور یہ رشتے حرام و ناجائز ہیں۔ تمام وہی رشتے حلال و جائز ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، اور جو رشتے ہم بناتے ہیں وہ رشتے ہرگز جائز نہیں ہیں۔ ایک لڑکی ہماری یا تو بہن ہو سکتی ہے، یا تو بیوی ہو سکتی ہے، یا تو بیٹی ہو سکتی ہے، یا تو ماں ہو سکتی ہے، یا تو ممانی ہو سکتی ہے، یا تو خالہ ہو سکتی ہے، یا تو نانی ہو سکتی ہے، یا تو دادی ہو سکتی ہے، یا تو چچی ہو سکتی ہے، یا تو پھوپھی ہو سکتی ہے۔ یہی رشتے ہیں جو ایک عورت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہیں۔ ہمارے زنا وہ بدترین گناہ ہے، وہ بدترین گناہ ہے کہ فرمایا گیا ایک مرد اگر کسی عورت کے قریب زنا کے لیے آتا ہے تو جتنی دیر تک اس حرام کاری میں وہ مبتلا رہتا ہے اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، جب تک وہ زنا کرتا ہے معاذ اللہ تب تک وہ بے ایمان ہوتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ زنا ہر صورت میں زنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو پیسہ دے کر اس کے ساتھ کریں تو بھی یہ زنا ہے، آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کریں تو بھی یہ زنا ہے، آپ اپنی منگیتر کے ساتھ کریں تو بھی یہ زنا ہے، آپ پڑوس میں رہنے والی کسی لڑکی کو خوش کر کے راضی کر کے اس کی رضامندی کے ساتھ یہ کام کرے تو بھی زنا ہے۔ زنا بہرحال ہر صورت میں زنا ہوتا ہے۔ آج کالج میں بہت سے لڑکے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ معاذ اللہ یہ کرتے ہیں، بہت سے بیئر بار میں جانے والے لوگ یہ کرتے ہیں، بہت سے زنا کے بازار میں جانے والے لوگ یہ کرتے ہیں، بہت سے لڑکے اپنی منگیتر کے ساتھ یہ معاذ اللہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف اسے کہا جاتا ہے جو جبرن کسی کے ساتھ کیا جائے، بلاತ್ಕಾರ اسی کو کہا جاتا ہے جو جبرن کسی کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رکھنا، کسی کے ساتھ جبرن کرو تو بھی زنا ہے، کسی کو پیسہ دے کر کرو تو بھی زنا ہے، کسی کی مرضی سے کرو تو بھی زنا ہے، کسی کے ساتھ پیار محبت سے کرو تو بھی زنا ہے۔ بہرکیف زنا ہر صورت میں زنا ہے، اور جب زنا کرے گا بندہ تو اسے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یقیناً زانی کے جسم سے ایمان، سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا گیا زانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دیکھا، ایک ایسی قوم ہے جن کی شرمگاہیں زمین تک لٹکی ہوئی ہیں، جن کی شرمگاہیں معاذ اللہ
اسی شرمگاہ کی خاطر تو نے مولا کی ناراضگی مول لی، اسی شرمگاہ کی خاطر تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اسی شرمگاہ کی لذت کے لیے تو نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ میں پوچھتا ہوں کتنی دیر کا مزہ ہے، کتنی دیر کا ذائقہ؟ اگر آنکھوں کے سامنے سزا ہو، آنکھوں کے سامنے قبر کی تنہائی ہو، آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن کی گرمی اور دھوپ اور تپش ہو، تو یقیناً بندہ کبھی اس حرام کاری کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفس نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آقا فرماتے ایسے میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 لوگوں میں میرے آقا فرماتے کہ وہ بھی نوجوان ہوگا جسے خوبصورت کسی عورت نے، جسے کسی دولت مند عورت نے، کسی اعلیٰ حسب و نسب والی عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی اور اس نے اس کی دعوت کو انکار کیا ہوگا، بس یہ سوچ کر اگر آیا تو خوش ہوگی، اگر آیا تو نفس کو لذت ملے گی، لیکن مولا ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں نہیں آیا تو مولا راضی ہوگا۔ آقا فرماتے اس بندے کو جس نے زنا کی دعوت کو ناقبول کیا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ قیامت میں اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب جو زنا کی دعوت کو ریجیکٹ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور جو زنا پر زنا کرے آپ سوچے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قفل آتا ہے روایت میں۔ قفل اتنا بڑا حرام کار تھا، اتنا بڑا بدبخت تھا، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، ہر رات اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے قفل کسی نہ کسی لڑکی کو سودا طے کر کے اپنے گھر لایا کرتا تھا۔ ایک رات 60 دینار پر ایک لڑکی کا سودا طے کیا، اسے اپنے گھر لے کر آیا، گھر کے دروازے کو بند کیا، اس لڑکی کو بٹھا دیا، خود زنا کی تیاری میں لگ گیا، تیار ہو کر قریب آیا، لڑکی کے جسم پر ہاتھ رکھا، وہ لڑکی کانپنے لگی، جسم تھر تھر پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ قفل نے کہا اے لڑکی کانپتی کیوں ہے؟ میں تجھے جبرن اٹھا کر نہیں لایا، میں نے کوئی زور زبردستی تجھ پر نہیں کی، بلکہ 60 دینار پر سودا طے کر کے لایا ہوں۔ پھر آخر بات کیا ہے؟ آخر ڈر کس بات کا؟ گھر میرا، رات کا اندھیرا، نہ کوئی تجھے دیکھنے والا نہ مجھے دیکھنے والا، جو قیمت تو نے مانگی وہ قیمت دینے کو میں تیار، پھر آخر کانپتی کیوں؟ اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، میری مجبوریوں نے مجھے آج اس راستے پر چلایا، میرے گھر میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن سے بھوکے ہیں، ان بچوں کی بھوک جب مجھ سے نہ دیکھی گئی تو میں اس راستے پر چل پڑی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آج میں یہ کام کر تو رہی ہوں لیکن مجھے آخرت کا عذاب یاد آتا ہے، قیامت کا حساب کتاب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اس عورت کا کہنا تھا، انقلاب بپا ہو گیا قفل کی زندگی میں، دل کی دنیا بدل گئی۔ قفل فوراً دور ہٹتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، لیکن تیرے خوف خدا کا یہ عالم ہے، میرے گھر میں دولت موجود ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اس کے باوجود میرے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اے عورت، تیرے خوف خدا نے آج میرے دل میں خوف خدا پیدا کر دیا، میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، آج سے تیرے بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب میں نے تجھے خوشی خوشی آزاد کیا، 60 دینار اس کے حوالے کیے، کھانے پینے کا سامان اس کے حوالے کیا، کہا بہن عزت کے ساتھ
پاس جا، جب بھی ضرورت ہو میرے پاس چلی آ۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اے اللہ جیسے آج اس حرام کاری سے اس بندے نے مجھے بچایا ہے، اسی طرح تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا، قیامت کے عذاب سے بچا لینا۔ وہ عورت دعا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تیار تھے، عورت کا باہر نکلنا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، روح کو قبض کر لیا، رات کے اندھیرے میں قفل مارا گیا۔ جب صبح ہوئی تو چاروں طرف ہنگامہ ہوا، قفل مر گیا، قفل مر گیا، قفل مر گیا۔ بستی والوں نے خوشیاں منائی، اللہ کا نافرمان مارا گیا، اللہ کا باغی مارا گیا، گناہگار و سیاکار مارا گیا، شرابی زانی مارا گیا۔ محلے کے لوگوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا ہم قفل کو دفنائیں گے نہیں، ہم قفل کو کفنائیں گے نہیں، ہم قفل کو غسل نہیں دیں گے، بلکہ اس کی لاش کو کھینچ کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں گاؤں والے ابھی میٹنگ کر رہے تھے ہمیں قفل کی میت کا کرنا کیا ہے، وہاں رب نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، اے فرشتے فوراً جا، اس سے پہلے کہ گاؤں والے قفل کے جنازے کو ہاتھ لگائیں، جا کر دروازے پر لکھ دے میں نے قفل کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ نفسانی لذتوں کے لیے مولا کی نافرمانی کرنے والوں، چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والیوں، یاد رکھنا قیامت کے دن یہ بوائے فرینڈ ساتھ نہیں دے گا، قیامت کے دن یہ منگیتر ساتھ نہیں دے گا۔ ارے دوست کی بات کیا کریں، کلیگ کی بات کیا کریں، کالج فرینڈ کی بات کیا کریں، کلاس فیلو کی بات کیا کریں، اڑوسی پڑوسی کی بات کیا کریں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، میاں بیوی جنہوں نے کئی سال زمین پر ساتھ گزارا ہوگا، کئی سال۔ بیوی شوہر کے دامن سے لپٹ جائے گی، اپنے شوہر سے کہے گی اے میرے شوہر انعامدار، تو نے مجھے پہچانا؟ دنیا میں تیرے نکاح میں تھی، میں تیری بیوی تھی، تو مجھے جان جان کہہ کے بلاتا تھا، تو مجھے اپنی محبوبہ معشوقہ کہہ کے بلاتا تھا، تو مجھ پر اپنی جان چھڑکا کرتا تھا، تو ہی تو تھا جو بار بار کہتا تھا میں تیرے بنا ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے دنیا میں تجھ سے پیارا کوئی نہیں لگتا، میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ارے تو میرا شوہر تھا، میں تیری بیوی تھی، تو نے مجھے اچھا کھلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، گھمایا پھرایا ہے، ہر جائز ناجائز خواہشوں کو تو نے پورا کیا۔ اے میرے شوہر میں نے بھی اپنی جان سے بڑھ کر تجھے چاہا، تو نے میری جان سے، تو نے اپنی جان سے بڑھ کر مجھے چاہا، اب یہاں میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتی، بس ایک نیکی کا سوال کرتی ہوں، اے میرے فاضل عطا فرما۔ میرے کریم نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے نہ دوا شفا دیتی ہے، یقیناً شفا دینے والی تیری ذات ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں بندیوں نے تیری ذات سے امیدیں لگائی ہیں، دوائیں تو صرف بہانہ ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے کریم ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا، پردے کا پابند بنا، شریعت و سنت کا عامل بنا، اپنے محبوب کی بیٹی خاتون جنت کے کنیزاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آج کی شب یہ 2 روزہ خوبصورت محفل سجائی، اے اللہ جنہوں نے جس طرح بھی اس میں شرکت کی، پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک، شروع سے لے کر اب تک جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے، اے اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہر ایک کو پہچانتا ہے، ہر ایک کی خدمات کو میرے کریم قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے اپنا مال لگایا ہو اس محفل میں، اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو، تو اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ جنہوں نے کرسیوں کا اہتمام کیا تو ان کی قبروں میں مولا جنت کا بچھونا بچھا دے۔ جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا مولا تو ان کے چہرے کو قیامت میں نور عطا فرما۔ جنہوں نے تیرے ذکر کے لیے ممبر لگایا تو انہیں قیامت میں نور کے ممبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ بھائی، ہماری یہ بہنیں تیرے ذکر پاک کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے،
ان سب کا یہاں آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا۔ اے اللہ سیریا کے، لیبیا کے، یمن کے، غازہ کے، فلسطین کے، برما کے، عراق کے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو آتنکوادیوں کے آتنک سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا، ہمارے ملک کو دشمنوں کے دشمنی سے بچا، ہمارے ملک کو دنگے اور فساد سے بچا، ہمارے ملک کو آسمانی زمینی آفتوں بلاؤں سے بچا، ہمارے ملک کو مولا مہنگائی کی مار سے بچا، ہم مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تحریک سنی دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، سنی دعوت اسلامی کو فروغ عطا فرما، تحریک کے مبلغین محبین معامنین کی حلال روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔